دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، رزق بھی، سکون بھی اور عزت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا مسلسل ذاتی مطالعہ ہی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط اقدامات سے بچا سکتا ہے، اور دانائی اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لفظوں کا تحفہ دیں، ایسے الفاظ کا تحفہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ حقائق کا شعور ایک ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان زندگی اور موت کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن محبت کے نام پر کیے ہوئے وعدوں میں بے ایمانی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ جب آپ کو تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ پاک آپ کی زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ اچھی سوچ اچھی تعلیم سے نہیں، اچھی سوچ تو اچھی تربیت اور اچھی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔